نئے سال کی بہت بہت مبارکیں آپ کو بھی مبارک۔ لیکن جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا افسردہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ کشمیر کی تقدیر کے بدلنے کا سال تصور کیا جاتا ہے یا یہ مسئلہ اسی طرح سے چلتا رہے؟ فرق آتا بھی ہے تو اتنا ہے کہ وہ جبر، وہ ظلم اور تاریکی، وہ فسطائیت جو ہے وہ ایک نئی شدت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. مزید بڑھ جاتی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو غیر کشمیری ہیں، جو انڈیا کی دیگر خطوں میں رہنے والے ہیں، کشمیر میں ان کو آباد کیا گیا ہے. ڈومیسائل جی. دیا گیا ہے، ان کو رہائش کا حق دیا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس کشمیریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ 20,000 خاندانوں نے پچھلے ایک سال میں کشمیر سے ہجرت کی ہے اور وہ کشمیر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن 2025 جو کشمیر میں گزرا ہے وہ انتہائی ہولناک ہے۔ جبری گمشدگیاں ہیں اور بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، وہاں پر خاص طور پر اب جو ہے یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ نمبرز تو بڑھ جاتے ہیں، کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے یا بس یہ نمبرز بڑھتے جائیں گے اور اس میں بھی تبدیلی بھی آئے گی؟ 2026 کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے بالکل. کہ وہ جو پچھلے 75 سال سے مظالم برداشت کر رہے ہیں اور جو پچھلے ایک سال کے اندر کشمیریوں نے فیس کیا ہے اس پاکستان کی خاطر، ان کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، ان کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، ان کے حسنوں کی داد نہ دی جائے، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوتی ہے۔ 1989 سے لے کر اب تک 97,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جو عام بے گناہ معصوم کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو اور جو میڈیا آؤٹلیٹس کی بندش ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے یہ آزادی اظہار رائے پہ کیا اثر ڈل سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بین الاقوامی میڈیا تک کو رسائی نہیں دیتا، تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا لوکل میڈیا، کشمیر کا لوکل صحافی کھل کر بات کر سکے گا؟ کیا کشمیریوں کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقل مکانی کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے نا کہ جن کی وجہ سے وہ نقل مکانی میں کر رہے دیکھوں ہیں۔ کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کا رد عمل بڑا محدود ہے کشمیر کو لے کر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے اویس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. ناظرین، 2026 کا سورج تو طلوع ہو چکا ہے مگر مقبوضہ کشمیر میں آج بھی تاریکی اور اندھیرا ہے. 2025 کیسا گزرا؟ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کیسی رہی؟ اس پر ایک رپورٹ شائع ہوئی جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نعمان علی ہاشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. نئے سال کی بہت بہت مبارکیں. آپ کو بھی مبارک. لیکن جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا افسردہ ہونا چاہیے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے. بھارت کی جارحیت وہاں پہ جاری ہے، پیلٹس گن سے جو ہے شہری متاثر ہیں، جبری گمشدگیاں ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بنیادی حقوق بھی وہاں پر نہیں ملتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ کشمیر کی تقدیر کے بدلنے کا سال تصور کیا جاتا ہے یا یہ مسئلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اویس بھائی، پوری دنیا میں جب بھی سال ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو ایک بحث شروع ہوتی ہے. ہر معاشرے کے لوگ، ہر سوسائٹی کے لوگ اپنے اپنے تناظر میں چیزوں کو بیان کرتے ہیں. کس نے کیا کھویا ہے، کس نے کیا پایا ہے، کس کی زندگی میں کیا اچھا ہوا، کس کی زندگی میں کیا برا ہوا. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بہت سی رپورٹس آئی جس میں کچھ مثبت اشاریے تھے، کچھ منفی باتیں تھیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے، لوگ اپنا موازنہ کرتے ہیں ماضی کے سالوں سے اور مستقبل میں اپنی پیش بندی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے وہ پچھلے 75 سالوں سے ایز اٹ از ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا واضح فرق نہیں آیا. فرق آتا بھی ہے تو اتنا ہے کہ وہ جبر، وہ ظلم اور تاریکی، وہ فسطائیت جو ہے وہ ایک نئی شدت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. سال 2025 کی بات کریں تو اپریل کے اندر ایک پہلگام واقعہ ہوتا ہے. اس پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت اثر نو کشمیر کے اندر ایک آپریشن لانچ کرتا ہے اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو سکتی ہے وہ اسے سر انجام دیتا ہے. صرف ان اپریل کے بعد سے لے کے اب تک 4,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو جبری طور پر گمشدہ ہیں. 8,000 سے زیادہ میڈیا آؤٹلیٹس اور سوشل میڈیا چینلز ہیں جو بند کر دیے گئے ہیں، بلیک آؤٹ کر دیے گئے. انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہر دوسرے دن کا مسئلہ ہے. 250 سے زائد اموات ہیں جو عام شہریوں کی ہیں. اور اس پر ایک اور قیامت یہ ہے کہ بھارت کرتا کیا ہے کہ کسی بھی عام کشمیری کو پکڑتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کو شہید کرتا ہے. اس کے بعد یہ الزام لگا دیتا ہے یہ پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گرد تھے یا یہ علیحدگی پسند گروہ تھے. اور کشمیر کی وہ آزادی کی تحریک جس کا حق انہیں اقوام متحدہ دیتا ہے، جس کا حق انہیں ہر بنیادی انسانی قانون دیتا ہے، اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کو دہشت گرد ثابت کر کے کشمیریوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے. کہانی یہاں تک رکتی نہیں ہے، کہانی بڑھتی ہے. تو پھر 370 کے خاتمے کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پچھلے ایک سال کے اندر 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو غیر کشمیری ہیں، جو انڈیا کی دیگر خطوں میں رہنے والے ہیں، ان کو ڈومیسائل دیا گیا ہے، ان کو رہائش کا حق دیا گیا ہے. اور اس کے برعکس کشمیریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ 20,000 خاندانوں نے پچھلے ایک سال میں کشمیر سے ہجرت کی ہے اور وہ کشمیر چھوڑ کر جا رہے ہیں.
300 بڑے بزنس تھے جو کشمیر کے اندر تباہ ہوئے ہیں. $70 بلین سے زیادہ کا نقصان کشمیر کے تاجروں کو، کشمیر کی معیشت کو ہوا ہے. تو یہ وہ سارے اعداد و شمار ہیں جو پچھلے ایک سال میں روا رکھے گئے ہیں. فردر ان پہ میں آگے گفتگو بھی کروں گا، مزید تفصیلات میں بھی ان میں بات ہوگی. لیکن 2025 جو کشمیر میں گزرا ہے وہ انتہائی ہولناک ہے، اور اس کی کوئی نظیر دنیا میں شاید اس طرح نہیں ملتی کہ ایک منظم طریقے سے ایک آبادی کو، ایک اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے، اور ایک قوم کو اس کی شناخت کو مٹا کر اس کی جگہ پر ایک دوسری قومیں آباد کی جائیں. یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. اچھا نعمان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی اختتام پذیر ہوتا ہے دسمبر میں موسٹلی جو ہے رپورٹس آ جاتی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس آتی ہیں یا دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کی رپورٹس بھی آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ نمبرز بڑھ جاتے ہیں، جس میں جبری گمشدگیاں ہیں اور بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں. وہاں پر خاص طور پر اب جو ہے یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ نمبرز تو بڑھ جاتے ہیں، کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے یا بس یہ نمبرز بڑھتے جائیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی؟ ویسے بھائی ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ تو نیچر کا فارمولہ ہے. کبھی بھی کوئی ظلم اس قدر زیادہ نہیں رہتا کہ وہ محض ہمیشہ ظلم ہی ہو. ہر رات کا اختتام سویر پہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ جتنا بھی لمبی یہ غم کی رات ہوگی، وہ کہتے ہیں لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے، انشاءاللہ سورج طلوع ہوگا اور یہ معاملات حل ہوں گے. لیکن ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم 2026 کے جشن منائیں، خوشیاں منائیں، اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، یا وہ شہر جس کے اندر بسنے والے لاکھوں مسلمان ہمارے بھائی، لاکھوں کشمیری بھائی، وہ جس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جس قدر جبر و فستائیت کو فیس کر رہے ہیں، اور اس جبر و فستائیت کو فیس کرنے کا ایک بنیادی نقطہ، ایک ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر جب بھی نعرہ لگتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. جی. اور وہ تکمیل پاکستان کی ایک جدوجہد، ایک جنگ کو لڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع کے اندر 2026 کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے بالکل. کہ وہ جو پچھلے 75 سال سے مظالم برداشت کر رہے ہیں، اور جو پچھلے ایک سال کے اندر کشمیریوں نے فیس کیا ہے اس پاکستان کی خاطر، ان کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، ان کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، ان کے حوصلوں کی داد نہ دی جائے، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوتی ہے. اب جب بھی رپورٹس آتی ہے لوگ اپنے اپنے پیرائے میں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ پچھلا ایک سال کشمیر نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا، اور پاکستان کی خاطر انہوں نے کتنا سروائیو کیا. اچھا، اگر ایک سال کی بات کریں تو 10,000 سے زائد گمشدگیاں رپورٹ ہوئی، تو اس کا عالمی سطح پر کیا اثر جاتا ہے؟ یا یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ عالمی انصاف کے نظام کو کس طرح سے جھنجھوڑتی ہیں؟ بالکل جوڑتی ہیں، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر دنیا کے ویسٹرن دنیا کے انٹرسٹ نہیں ہیں. بالکل. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان اور بھارت کا داخلی مسئلہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے مئی کے اندر ایک حماقت کی تھی آپریشن سندور کے نام پہ، تو پہلے 3 دن تو دنیا یہی کہہ رہی تھی یہ انڈیا پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، بالکل. ان کو خود ہی حل کرنا چاہیے. سیم اسی طرح کشمیر کے معاملے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان دو ممالک کے مابین ایک مسئلہ ہے، اور یہ دو ممالک کی آپسی لڑائی ہے، اور یہ خود اس کا حل جانے. لیکن اس کا دوسرا جو نقطۂ نظر ہے یا دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر صرف 2 ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پوری دنیا کا امن جڑا ہوا ہے. دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں ممالک کے پاس بڑی فوجیں ہیں، دفاعی بجٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے اندر جو اپروچ کا ڈیفرنس ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. جو پچھلے 12 سال سے مودی رجیم مسلط ہے کشمیر مقبوضہ ہندوستان کے اندر، اور مقبوضہ کشمیر کو جس طرح انہوں نے ضم کیا اور اس کے بعد کے معاملات لے کے چل رہے ہیں، تو پوری دنیا کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کے علاوہ کہیں بھی جہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ روس اور یوکرائن کا معاملہ لے لیں آپ، یا اس طرح دیگر ممالک کے معاملات لیں، تو امریکہ فوراً سے پہلے بیان بازی کرتا ہے. بالکل اسی طرح اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، اور لاجسٹک کس نے دیا؟ امریکہ نے دیا. جو طیارے آ کے بمباری کر کے گئے وہ امریکی طیارے ہیں، اسرائیل کے پاس تو تھے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو دیکھتے ہو اپنے مفادات کے تحت. آپ کشمیر کو کیوں پاکستان اور بھارت کے مابین ایک تنازع صرف دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان اور بھارت کے مابین ایک تنازع ضرور ہے، لیکن اس کا پوری دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اور یہ انسانی حقوق کا ایک مسئلہ موجود ہے. 1989 سے لے کر اب تک 97,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں. جو عام بے گناہ معصوم کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. بیواؤں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف پچھلے ایک سال کے اندر 160 سے زیادہ خواتین بیوہ ہوئی ہیں، اور 200 کے قریب بچے یتیم ہوئے ہیں. تو یہ محض آپ کا اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین کا معاملہ ہے تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی. پوری دنیا کو اس وقت جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ اس کو عالمی تناظر میں دیکھے، اس کو انسانی حقوق کے مسئلے میں دیکھے، اور اس کو ایک کشمیری قومی شناخت کے مسئلے میں دیکھے کہ ایک کشمیریوں کی مکمل شناخت کو مٹانے کی ایک منصوبہ بندی جاری ہے.
اچھا، بھارت جو ہے وہ مختلف قانون سازیاں بھی کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ڈومیسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں مختلف غیر کشمیری لوگوں کو جو کر وہاں پر آباد کیے جا رہے ہیں. ایک پی ایس اے اور یو اے پی اے کے 2 قانون بھی بھارت نے انٹروڈیوس کروائے جس میں وہ بظاہر تو انسانی حقوق شہریت کے حوالے سے قوانین ہیں، لیکن وہ اس طرح کے قانون ہیں کہ وہ کشمیری عوام سے بیسک رائٹس ہی چھین لیتے ہیں. تو ان قوانین کا عالمی قوانین کے ساتھ تصادم کیا ہے، اور کیا عالمی قوانین جو ہیں وہ اس کی روک تھام کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ اویس بھائی، ایک مزیدار فیکٹ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر صرف 20 بھارتی سیکیورٹی اہلکار، چاہے وہ پولیس سے ہوں، چاہے وہ بارڈر سیکیورٹی فورسز سے ہوں، چاہے وہ CRPF کے ہوں، یا چاہے وہ بھارتیہ فوج کے ہوں، وہ صرف 20 شہید ہوئے ہیں، ان کے ہلاک ہوئے ہیں اس پورے 1 سال کے اندر. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ UAPA جیسے قوانین بنا کر یا اس طرح PSA جیسے قوانین ہیں ان کے ہاں، تو ان قوانین کا اطلاق کیا ایک ایسی سوسائٹی کے اندر کیا جا سکتا ہے؟ ایک متنازع خطہ ہے جس ٹھیک کی ایک ہے. متنازع حیثیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی وہ تسلیم شدہ ہے، اور تاشکند معاہدے کے تحت اور باقی جتنے بھی معاہدے ہم نے دنیا میں جب بھی ہوئے ہیں، تو یہ ایک تسلیم شدہ ڈسپیوٹ تو رہا ہے. جی. اور ایسے ایک خطے کے اندر محض 20 فوجیوں کی شہادت وفات پورے 1 سال میں ہو جانا یا ہلاک ہو جانا، ان کا جہنم واصل ہو جانا میں تو کہوں گا، اس کو اس بنیاد کے اندر ان 2 قوانین کا اطلاق کر دینا اور 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کر لینا. جی. یہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا. یہ قوانین موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں. پوری دنیا میں گو کہ ان قوانین کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ قوانین کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن صرف 20 شہادتوں کی بنیاد پر یا 20 اموات کی بنیاد پر آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو آپ اٹھا لیں یہ اس میں انوالو تھے تو، اور ان کے اوپر کوئی عدالتی مقدمات نہ بنے اور کوئی ان کا عطا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے. تو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ کہ اگر صرف 20 اموات کے اوپر اتنی زیادہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایجنڈا پیچھے کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کا ایجنڈا ہے پراپر، اس جو نو آبادیاتی منصوبہ ہے اس کی تکمیل کا. وہ کشمیریوں کو اتنا زچ کرنا چاہتے ہیں، اتنا دبانا چاہتے ہیں کہ اپنی کشمیری جگہ اپنی چھوڑ کر چلے جائیں وہ. ختم کریں اور جو اکھنڈ بھارت کی، جو سیفرون بھارت کی آئیڈیالوجی ہے اس کو پوری طرح سے امپوز کریں کشمیر کے اندر بھی. اچھا، مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو اور جو میڈیا آؤٹلیٹس کی بندش ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے یہ آزادی اظہار رائے پہ کیا اثر ڈل سکتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے گا، میڈیا آؤٹلیٹس کو بند کیا جائے گا، انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کیا جائے گا، تو کیا کشمیریوں کی آواز دب جائے گی؟ ویسے بھائی پچھلے 1 سال کے اندر، اسپیسیفکلی 2019 کے بعد سے اگر ہم بات کریں، جب سے 370 کا خاتمہ ہوا اگست 2019 کے بعد سے، تب سے کوئی بڑا انٹرنیشنل جو صحافتی ادارہ ہے وہ کشمیر میں براہ راست نہیں پہنچا. نہ الجزیرہ پہنچا، نہ BBC پہنچا، نہ CNN پہنچا، نہ اس جیسے دیگر پہنچے. یعنی کہ یہ کوئی ادارہ ان علاقوں میں گیا ہی نہیں. یعنی کہ اتنا بڑا میڈیا بلیک آؤٹ ہے کہ بین الاقوامی ادارے موجود ہیں نا جو آزادی اظہار رائے کی، آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے 4 سالوں میں 5-6 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. 6 سالوں کے اندر کسی نے بھارت سے یا مودی سے یہ پوچھنے کی جرت کیوں نہیں کی کہ یار یہ اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤسز ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی چھاپ ہے، آپ نے ان کو کیوں نہیں پہنچنے دیا، ان کی رسائی کشمیریوں تک کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان تو بہرکیف ہے. یہ تو وہ ہے جو بین الاقوامی میڈیا تک کو رسائی نہیں دیتا. تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا لوکل میڈیا، کشمیر کا لوکل صحافی کھل کر بات کر سکے گا؟ 40 صحافی پچھلے 1 سال میں گمشدہ کیے گئے ہیں. صحافی جو اور اسٹوڈنٹس جو ایکٹیوسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو بات کرتے تھے مسائل پر، جو مسائل کی بات کرتے ہیں، وہ 40 سے زائد گمشدہ کیے گئے ہیں جن کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے فسطائیت زدہ ماحول کے اندر اگر دنیا اس پہ بات نہیں کرتی تو یقیناً دنیا بھی ہمارے ساتھ قصوروار ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے بھارتی جاریت جو ہے وہ تو جاری ہے، کشمیری شہریوں کو مسلسل گرفتار کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، جبری جو ہے گمشدگیاں وہاں پر جاری ہیں. آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ 15,000 سے 20,000 کشمیری نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، ایسے ہی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کشمیریوں نے شکست تسلیم کر لی ہے یا بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یا یہ ایک نیو ایکٹیویزم کا دور ہے کہ بھی اب ہم آؤٹ آف دیکھیں کشمیر رہ کر ہم اس تحریک کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں اویس بھائی، آپ جس علاقے کے ساتھ، جس خطے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو آپ کی جنم بھومی ہوتی ہے، جہاں سے آپ کی روٹس نکلتی ہیں، اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. جی. چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، وہ جس خطے میں پیدا ہوا ہے اس خطے کی محبت اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہوتی ہے. تو یہ نیچر ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اگر مجبور ہوا ہجرت پر تو وہ اپنے خطے کے لیے جدوجہد چھوڑ دے گا. ممکن ہے حالات اس قدر کشیدہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کا وہاں رہنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے موو کریں تو شاید آپ بہتر کر سکتے ہوں، اور عرصہ حیات اتنا تنگ کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو وہ غیر کشمیری آباد کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مجبور کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو
نقل مکانی کے اوپر. تو یہ تو خیر شرعی حکم بھی ہیں کہ جب آپ عرصہ حیات تنگ ہو تو آپ موو کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. تو کیا یہ تقویت نہیں دے گا بھارتی پالیسیز کو؟ دیکھیں فی الحال تو اس سے بھارتی ایجنڈا مضبوط ہوگا, لیکن پوری دنیا کے اندر جب یہ نقل مکانی ہوگی, جب یہ کشمیری مائیگرینٹس کسی جگہ پر جا کے آباد ہوں گے, تو پوری دنیا کے اندر ایک بحث تو چلے گی نا. تو پوری دنیا میں بات بھی ہوگی اور پوری دنیا کو اس پہ بات کرنی بھی چاہیے کہ یہ کشمیری نقل مکانی پر مجبور کیوں ہیں. یہ کشمیریوں کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقل مکانی کر رہے ہیں. یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے نا کہ جن کی وجہ سے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں, جن پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری مجبور ہو چکے ہیں. دنیا کو ان پالیسیوں کے اوپر سوال کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ دنیا یہ سوچنے لگ جائے کہ کشمیریوں اگر کشمیر سے نکل جائیں گے تو یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے بھارتی گا. بیانیے کی جیت ہوگی, یا بھارت جو چاہتا ہے اس کو اس کی تقویت ملے گی. تو کیا کشمیریوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ وہاں پہ مرتے رہیں گے. ہر شخص کو اپنی جان بچانے کا تو بنیادی حق حاصل ہے. آپ نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو کس لیے پناہ دی تھی؟ ان کی جان کے ہی بس. بالکل اسی طرح ہمارے یہاں جب 47 میں پارٹیشن ہوئی ہے, اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین بارڈر کے آر پار ٹریول کیے ہیں, اپنی جان کے لیے کیا ہے نا, اپنے محفوظ مستقبل کے لیے کیا ہے. تو اس سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کشمیر کی تحریک جو کمزور ہو جائے گی یا بھارت اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت وہاں پہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ ڈومیسائلز بھی تو ڈسٹریبیوٹ کر چکا ہے نا. بالکل ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو 370 کے خاتمے کے بعد ہوئی ہیں. اور اگر آپ 370 کی حیثیت کو چیلنج کر دے پوری دنیا اور اس کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے, تو ان سب کو وہاں پہ رہنے کا کوئی قانونی جواز باقی نہیں بچتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ 370 آرٹیکل 370 اگر دوبارہ لاگو ہوتا ہے کشمیر میں تو حالات بدل سکتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کا رد عمل بڑا محدود ہے کشمیر کو لے کر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اویس بھائی, محدود میں نہیں سمجھتا کہ محدود ہے. رد عمل ہوتا ہے لیکن رد عمل کا اثر بھارت پہ محدود ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور بھارت کی فسطائیت اور پروپیگنڈے کا جو حالات ہیں وہ آپ نے پچھلے مئی 2025 کے بعد سے دیکھے ہوں گے یقیناً, کہ وہ جھوٹ دجل کے ساتھ جس طرح دنیا کو چلا رہا ہے اور جس طرح وہ اپنی ڈٹائی پر قائم ہے اور پوری دنیا میں تنہا بھی ہو چکا ہے, تو بیسیکلی وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے. ممکن ہے یہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال طویل سفر ہو, لیکن بہرکیف بھارت کی ان پالیسیوں کا نقصان براہ راست بھارت کو ہی ہوگا اور بھارت کو ہر اپنے جرم سے توبہ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ نعمان آپ کا, آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا کہ جو بھی مسئلے مسائل کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں چل رہے ہیں, اور ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتے رہیں گے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ سال 2026 کشمیری عوام کی جدوجہد کی کامیابی کا سال ہوگا. کشمیری عوام کی تو جدوجہد ہے, آزادی کی تحریک ہے, وہ کامیاب ضرور ہوگی اور ایک دن کشمیری عوام آزاد فضاؤں میں سانس ضرور لیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.